ہمارے دوست جاوید چودھری نے اس پہ لکھا بھی ہے، لیکن مجھے بہت عجیب سا دکھ ہے جو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں۔ کراچی کی ایک خاتون نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا ہے کہ میرے خامد انتہائی علیل ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، بس 1.5 منٹ کی بات ہے۔ کراچی کی ایک خاتون نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا ہے کہ میرے خامد انتہائی علیل ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلیسس کرواتے ہیں، ان کے ڈائلیسس ماہانہ ٹیسٹوں، ادویات، انجیکشنوں، ڈاکٹر کی فیسوں پر ماہانہ 1,75,000 خرچ ہوتا ہے۔ ہماری دونوں بیٹیاں مل کر یہ خرچہ برداشت کرتی تھیں، لیکن اب ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ آپ مہربانی فرما کر میرے خامد کے میڈیکل اخراجات کا کوئی بندوبست کر دیں۔ خاتون نے لکھا، میرے خامد میرے گھر میں رہتے ہیں اور یہ گھر میرے والد نے مجھے دیا تھا۔ یہ خط پتہ ہے کس کا ہے علی بھائی؟ یہ خط پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ خط پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بہو در لیاقت علی خان کا ہے، اور جس مریض کے لیے انہوں نے مدد مانگی ہے اس مریض کا نام ہے اکبر علی خان، اور یہ مریض لیاقت علی خان اور بیگم رانا لیاقت علی خان کا بیٹا ہے۔ کون لیاقت علی خان؟ کرنال کے جاگیردار، افسوس کی بات، اور جن کے جاگیر میں جن کی جاگیر میں ریلوے اسٹیشن تھے، کھیت تھے، باغ تھی، فصلیں تھیں، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، ہندوستان کے ایک بڑے وکیل تھے۔ پاکستان پر انہوں نے اپنی سب جائیدادیں، زمین اور کپڑے تک ہندوستان میں چھوڑ کر پاکستان آ گئے، اور یہاں 1 انچ زمین کا کلیم نہیں کیا۔ راولپنڈی میں آخری بات جب ان کو گولی لگی تو جب ان کی شیروانی اتاری تو نیچے کرتا نہیں تھا، پھٹی بنیان تھی، اور ان کے 2 جوڑے کپڑوں کے 3 جوڑے کپڑوں کے اور 2 جوڑے جوتوں کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے۔ اور یہ بھی نہیں، بیگم صاحبہ، بیگم رانا لیاقت ہالینڈ میں سفیر تھیں، اٹلی میں سفیر تھیں، تیونس میں سفیر تھیں، گورنر سندھ تھیں، لیکن ان کی ایمانداری کا حال دیکھیے، اور ان جو اپنی ایمانداری کا اس ملک میں کس طرح کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی ہیرو نہیں ہے۔ یہ کیسی قوم ہے؟ یہ پاکستان بنانے والوں کا حال ہے۔ پاکستان کھانے والوں کا آپ نے انٹرو دیا ہے، پاکستان بنانے والوں کا یہ حال ہے کہ قائد اعظم کے جو بھانجے بھتیجے تھے وہ کس قسم پرسی میں مر گئے، چھت تک نہیں تھی، اور لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم کی قائد ملت کہہ نہیں تھکتے، مکہ ان کا وہ دکھا کے نہیں تھکتے، اس قائد ملت کی بہو جو ہے آج وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ رہی ہے کہ لیاقت علی خان کے بیٹے کے ڈائلیسس کے آپ پیسے میری بیٹیاں نہیں دے سکتی، ان کا کوئی خدا کے لیے علاج کیا جائے۔ اس قوم کو بھی سلام، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیے بھٹو، اور دیکھو کون آیا، شیر کا شکاری آیا۔ اس قوم کو بھی سلام۔ اس قوم میں ہم نے جوتے کیوں نہیں کھانے جب لیاقت علی خان، قائد اعظم، خواجہ ناظم الدین اور اس طرح کے بہت سارے سردار، عبدالرب نشتب، سارے جو ہیں قسم پرسی میں مر گئے، کوئی کہیں مر گیا، کوئی کہیں مر گیا۔ یہ پاکستان بنانے والے تھے، اور کھانے والے ایون فیلڈ، سرے محل، تباہیاں، اور کلفٹن اور بلاول ہاؤس، اور 25,000 کنال کے گھر، اور اس کے بعد پراڈوز، اور اس بلٹ پروف گاڑیاں، اور چہروں پہ ان کے دیکھیں لالیاں، اور اس قوم کا برا حال دیکھیں، نہ ہسپتال نہ سکول، اور پاکستان بنانے والوں کا یہ حال۔ یہ میں نے دکھ کا اظہار کرنا تھا۔ مجھے پتا ہے اس ملک میں اور آپ جتنا بھی بولیں گے کچھ نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ 1,75,000 ہے لیاقت علی خان کی قیمت۔ جی سر، میں وہ نا ابھی سندھ گورنمنٹ کا یہی وہ میں آپ کو میسج بتا رہا ہوں، ابھی جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ میسج آیا ہے کہ جی ان کے نہ صرف صحت کے اخراجات کو اٹھا لیا سندھ گورنمنٹ نے، بلکہ جو ان کے روزمرہ کے روزگار کے اخراجات ہیں وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جی ہم وہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہو چکا ہے، بلکہ 1 ہفتہ پہلے یہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اگین یہ نوبت آئی ہی کیوں؟ ہمارے محسن پاکستان کے بچوں کے گھر میں یہ نوبت آئی کیوں؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اٹھا چکے ہوں گے، 50-100 ایک مخیر حضرات بھی آ چکے ہوں گے، ان کے مسئلے بھی حل ہو چکے ہوں گے۔ میں صرف بتانا چاہتا ہوں اس قوم کو، صرف یہ بتانا چاہتا تھا آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ یہ پاکستان بنانے والے تھے، جنہوں نے جن کو آج بھی ایمانداری کی سزا مل رہی ہے، یہ ہیں وہ لوگ۔ دوسری بات بھائی جان، آپ کا سوال بیانیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس پہ ہنس کے پاگل ہو جائے نواز شریف صاحب کے ٹویٹوں پر،
ٹویٹوں پر اور شہباز شریف کے بیان سوال میں اپنا ریفریش کر دوں. میں سوال بیانیے کا نہیں سر, میں ان کی بقا کا سوال اٹھا رہا ہوں کہ جس رستے پہ چل رہے ہیں, بڑے کو چھوٹے کا نہیں پتا, چھوٹے کو بڑے کا نہیں پتا, آپس میں کہنا کیا ہے, کرنا کیا ہے, ایک بات کرتا ہے دوسرا اس کی تردید کر دیتا ہے. تو ان کی بقا دیکھ رہے ہیں آپ اگلے 2023 کے الیکشن میں؟ دیکھیے 2023 کا الیکشن, ان کی بقا انڈاؤٹیبلی آپ کا 100% بات ٹھیک ہے کہ ان کی بقا مسلم لیگ نون کی بقا کو کرے گا, ایکسپلین کرے گا. اگر یہ الیکشن ہار جاتے ہیں 2023 کا تو یہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ فیز آؤٹ ہو جائے گی. اس کا اگلے 5 سال دے کانٹ افورڈ اقتدار سے باہر رہنا, اور جگاڑ لگانے کی چکر میں ہے. نواز شریف صاحب وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو پہلے کھیلتے تھے, شہباز شریف صاحب وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو پہلے کھیلتے تھے. گڈ کاپ بیڈ کاپ, آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ, باقی ساری کنفیوژن ہے. یہ جو 2 دھڑے ہیں یا 2 گدی نشینی کا جھگڑا ہے ہاؤس آف شریف میں, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں. اور 80% جو نیچے والی ان کی ہے سیاستدان, وہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس سے ہٹو, یہ فوج کو گالیاں دینا بند کرو. اور کتنی گالیاں دو گے؟ بجلی کے بل کا ذمہ دار بھی آرمی چیف ہے اور DGISI ہے. اور آپ کا اپنا کیا کردار ہے کہ آپ ایک حمداللہ سے میٹنگ نہیں چھوڑتے پاکستان کے لیے جس نے پاکستان کو گالی دی. اور اس کے باقی کیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ GB کشمیر اور سیال کوٹ نے آنکھیں کھولی ہیں. اب یہ ایک دھڑا جو ہے جگاڑ لگانے کی کوشش میں ہے, دوسرا دھڑا ایک سٹیپ پیچھے ہے. اب وہ ہٹ گیا ہے. دیکھیں ہمارے حصے میں کیا آئیں, ووٹ کی عزتیں. ہمارے حصے میں کیا آئیں, آئین کی بالادستی, جھوٹی آئین کی بالادستی. اور جس دن ووٹ کی عزت ہو گئی, اصلی جمہوریت آئے گی, یہ تو فارغ ہو جائیں گے. یہ تو ہیں ہی اس کی پیداوار نہیں. اور بار کے حصے میں کیا آیا, ایون فیلڈ, سرے محل, اور پتہ نہیں رولز رائس, اور غیر ملکی بچے, اور پتہ نہیں کیا کیا. بقا کا مسئلہ اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے جگاڑ ہے. آپ نے وہ رانا تنویر کا بیان شاید وہ بھول گئے اس میں ڈالنے کے لیے. شاہد خاقان وہ کیا فرماتے ہیں, شاہد خاقان عباسی شہباز شریف کے خلاف سوچ سمجھ کر بات کیا کریں. ٹاک شوز میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. وزیر اعظم بننے کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو چاہے اب بات کر دیں. قومی مسالت کی بات پہلے خود کرتے تھے, اب شہباز شریف نے کی تو غلط ہے. میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ ٹی وی پروگراموں میں نہ جایا کریں. یہ رانا تنویر صاحب نے کا بیان ہے. تو یہ نیچے ایک ان کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں 80% جو ان کے سیاستدان تھے انہوں نے کہا تھا, 80% سیاستدانوں نے کہا تھا ہم اپنے حلقوں میں کس طرح جائیں, ہم کس طرح لڑیں گے الیکشن, ہم کیا کریں. خدا کے لیے یہ جھوٹ موٹ جو آپ نے ٹوپی ڈرامے, ووٹ کی عزت اور آئین کی بالادستی اور سویلین بالادستی, اور بھائی خدا کے لیے آئین کی بالادستی تو یہ ہے کہ سرنڈر کریں نواز شریف صاحب عدالتوں میں. ووٹ کی عزت تو یہ ہے کہ جو کروڑوں دلوں میں وہ دھڑکتے ہیں بقول مسلم لیگ نون, وہ واپس آئیں. کروڑوں دل ان کو امام خمینی کو ڈھونڈ رہے ہیں بقول مریم نواز صاحبہ کہ وہ امام خمینی بن چکے ہیں. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو اصلی لیڈر ہوتے ہیں, وہ جدہ یا وہ لندن نہیں جایا کرتے. ان کو وہ بیماریوں کا حال نہیں سنایا کرتے, ان کی اپیلیں مسترد نہیں ہوئے کرتی, ان کے بچے غیر ملکی نہیں ہوا کرتے. تو وہ آئیں, آ کے لیڈ کریں. نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ جگاڑ ہے. ایک طرف پریشر ہے, ایک طرف نیچے پاؤں ہے, ایک ہاتھ گریبان پہ دوسرا گھٹنوں پہ. نیلسن منڈیلا 22 سال جیل کاٹ کے اس کے بعد پھر وہ جدوجہد کر کے سامنے آئے تھے. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں, پیپلز پارٹی نے تو اپوزیشن نہیں کرنی, اس نے تو پہلے بھی نہیں کی, اب بھی نہیں کرے گی. رہی صحیح اپوزیشن تھی نون لیگ کی. سر ایک ویک نہیں, ایک ختم شدہ اپوزیشن, وہ سر یہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے کیسا ہے؟ پھر تو PTI کے پاس کھلا میدان ہے, کھلا گھوڑا کھلا میدان. یہ کیسا ہے سر جمہوریت کے لیے کہ اپوزیشن ہی نہ ہو؟ تو میں اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں. مجھے خوف آتا ہے کہ جب ہمارے ملک میں 1 پارٹی رول ہو جائے گا. میں تو چاہتا ہوں کہ اپوزیشن مضبوط ہو, اپوزیشن کے لوگ آئیں. پیپلز پارٹی نے اپوزیشن نہیں کرنی تھی, وہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر رہے ہیں. نون لیگ کو آپ نے کس دن کہا ہے کہ وہ اصل اپوزیشن تھی؟ بھائی نون لیگ اس وقت تک اصل اپوزیشن ہوتی ہے جب تک کوئی جگاڑ یا داؤ نہیں لگتا. کب نون لیگ نے اپوزیشن کی ہے؟ کب انہوں نے کوئی کیا؟ یہ کیا تھا کہ یہ جو PDM بنا تھا, باقی سارا بنا تھا, یہ کس وجہ سے؟ 8-10 کیسز ہیں, باقی سارا ہے. اب بقا کا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی کے پاس پھر بھی سندھ ہے. یہ غلط کہہ رہے ہیں PTI والے کہ ہم سندھ میں اگلی حکومت سندھ میں, اسد عمر صاحب تو کمال غلط تجزیے دینے میں کہ ماہر ہے نا, یہ غلط کہہ رہے ہیں.
یہ باقی سارے غلط کہہ رہے ہیں. سندھ میں کون سا بندہ لاؤ گے جو ان کے مقابلے میں کھڑا کرو گے؟ سندھ میں کیا ہے؟ کراچی پیکج آپ کا کدھر گیا؟ سندھ پیکج آپ کا کدھر گیا؟ آپ کیا ہے؟ آپ نے پنجاب میں کیا کیا ہے؟ آپ نے وفاق میں کیا کیا؟ آپ نے کے پی میں کیا کیا؟ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ تتر بتر اور کمپرومائزڈ اور کرپٹ اپوزیشن ملی ہے جس کے اپنے مسئلے ختم نہیں ہوتے اور جو اپنے ہی دھندوں میں گم ہو گئی ہے. ورنہ تو پاکستان تحریک انصاف کا علی حیدر بھائی، آپ کو 25 نعرے آپ کو یاد ہوں گے، 40 مجھے وعدے دعوے یاد ہیں، اور حال کیا ہے؟ بزدار کشمیر میں، بزدار پنجاب میں، بزدار کے پی میں، بزدار وفاق میں. ایک عمران خان ہے نیچے دیکھیں. ٹوکیو اولمپکس پہ آپ نے بات کی تھی، آپ مجھے بتائیں ہمارا سپورٹس کا منسٹر کون ہے؟ کبھی کچھ نام سنا ہے؟ کبھی کچھ ہوا ہے؟ فہمیدہ مرزا صاحب ہماری سپورٹس کی منسٹر ہیں، کبھی نام سناؤ. نیچے کارکردگی کیا ہے؟ عوام کی مہنگائی ختم ہو گئی، بے روزگاری ختم ہو گئی، غربت ختم ہو گئی، اصلاحات ہو گئی، احتساب ہو گیا، اچھے اسپتال مل گئے، اچھے سکول مل گئے. ان کی خوش نصیبی ہے کہ آگے ہاؤس آف شریف ہے. مبارکباد دیتا ہوں بھٹی صاحح، وقت کم ہے، مبارکباد آپ کو دینے جا رہا ہوں. انشاءاللہ بجلی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے، تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بہت موجود تھے، بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا.